سر میں نے تھوڑا سا آپ کو ابھی یہ کیس پڑھ کے سنایا اور ابھی جو وکیل صاحب ہیں ختیجہ کے وہ کہتے ہیں جی کہ مزید 30 دن کی کسٹڈی پولیس کو چاہیے ہے اور جج صاحب نے دوبارہ ریمانڈ جب مانگا ہے تو ان جج صاحب کو تبدیل کر دیا گیا ہے. سو اس طریقے سے اس کیس کی پیش رفت ہو رہی ہے. جی حافظ صاحب از دس نارمل؟ کیا یہ ہمیں کچھ لگ رہا ہے کہ اس کیس کے اندر خاص کوتاہی کی جا رہی ہے کیونکہ آپ تو پریکٹس کرتے ہیں؟ کیا یہ ریگولر بات ہے جج صاحب نہیں آئے پروسیکیوٹر نہیں آئے اگلی سماعت پہ جائیں پھر اس کے بعد اگلی سماعت پہ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. آپ نے جو اس کے اندر پنچنگ لائن کی ہے وہ اس سسٹم کے اوپر بات کی اور میں اس سسٹم پہ پہلے بات کروں گا پھر میں اس اسپیسیفک اس چیز پہ بھی آؤں گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یا پاکستان کا سول جسٹس سسٹم ہے یا پاکستان کا ایڈمنسٹریٹو جسٹس سسٹم ہے وہ آلموسٹ کولیپس کر چکا ہے. وہ اس کی کولیپس ہونے کی 3-4 بنیادی وجہ ہیں. ایک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے جو انگریز کا دیا وہ سسٹم ہے. آج بھی ہم 1860 کا جو ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کو اپنائے ہوئے ہیں. 1898 کا ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. 1908 کا ہمارا سول پروسیجر کوڈ ہے اور 1940 کا ہمارا کمرشل لاز کا آربیٹریشن ایکٹ ہے وہ چل رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا آج بھی جو ہے وہ 1935 کا جو انڈین ایکٹ تھا اس کو ہم نے اڈاپٹ کر کے اپنے ملک کے اندر لے کے آئے اور وہ جو ہم نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان جب بنے گا تو اس کے اندر نئے چیزیں آئیں گی, رول آف لا آئے گا, اس کے اندر لا چینجز آئیں گی, ایکوالٹی آئے گی, وہ سارے کا سارا جو 1940 کی ریزولوشن کے بعد چیزیں آنی تھی 1947 کے بعد وہ آج تک نہیں. اس کا ریزلٹس کیا نکلا؟ اس کا ریزلٹس یہ نکلا یہ ہے کہ آپ رہ رہے ہیں 21ویں صدی کے اندر اور آپ کا سسٹم سارا جو ہے وہ چل رہا ہے 19ویں صدی کے اوپر اور وہ سسٹم وہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ انگریزوں نے بنایا تھا اس ملک کے لوگوں کو مغلوب کرنے کے لیے اور ان کی حکمرانی کے لیے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس سسٹم کو بدلا جاتا, ہماری کورٹس کی کیپیسٹی کو بڑھایا جاتا, عدالتوں کی اسٹرینتھ جو آتی, سسٹم جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے اس کو بدلا جاتا, پروسیجر جس پہ زور دیا گیا جس کی طرف آپ رکھی ہے اس کو ہم ریموو کرتے. بٹ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ جو اس ملک کی سمت ہونی چاہیے تھی اس انصاف کے نظام کے اوپر وہ نہیں ہے. اس کا ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کنوکشن بھی نہیں ہو رہی, آلموسٹ 5% کے قریب ہے. آپ کے ملک کے اندر سال سے جو کیسز ہیں وہ چاہے اسپیشل کورٹس کے اندر پڑے رہتے ہیں, چاہے ریگولر کورٹس ہیں, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, اور بعض دفعہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے کیسز جو ہے آپ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ ٹیک اپ ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کا سول سسٹم ہے کہ 20 سال 24 سال لیتے ہیں. تو بنیادی ذمہ داری جو تھی کہ اس لا کو ہم ریپلیس کرتے. اب آ جاتے ہیں آپ کا جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ملک کے اندر جو پروسیکیوشن ہے جس کو اس لیول پہ ایفیشینٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے, کورٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے, اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر انہوں نے اپنے لاز کو پروسیکیوشن کو بدلا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر لیکوناز ہیں, پروسیکیوشن ہے, اور جو سب سے بڑی چیز میں سمجھتا ہوں ہمارے سسٹم کے اندر ہے کہ ہمارے ججز کا بھی پرو ایکٹیو رول نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو اس کو فار گرانٹیڈ کر کے اس کی بیل نہ گرانٹ کیا کریں, اس کو ایڈجرن نہ کیا کریں, بلکہ اس کے اوپر سبسٹینٹیو جو ہے وہ پروسیڈنگز کیا کریں تاکہ کیس کو آگے بڑھے. اگر وہ شخص ہے اسے سزا ملنی چاہیے, اگر وہ شخص بے گناہ ہے اس کو ایکوٹ کر دیا جائے, اور اگر اس کے اندر بھی ڈیلے ہے تو اس کو بیل گرانٹ کر کے اس ساری سچویشن سے نکالا جائے. اب چونکہ 9 مئی کے بعد اس پہ میں آتی ہوں بیکاز میں اس پہ اسپیسیفکلی ان کیسز کی بات کروں گی جو آپ نے ہولسٹک پکچر پیش کی نا, اس کے بعد میں ربیہ آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں بیکاز آئی وانٹ ٹو گیٹ دا سینس آف اٹ. چونکہ یہ کیس ہم فالو کر رہے ہیں, ہائی پروفائل کیس ہے, اس کو جتنی ارجنسی ہے میرا تو خیال تھا کہ فاسٹ ٹریک ہوگا, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے پروسیکیوشن کا نہ آنا, پھر جج صاحب کا کسی وقت ایکسکیوز کر لینا, ان کا نہ آنا, کیا یہ ایک ریگولر پریکٹس ہے؟ کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, آپ تو عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں, تو یا یہ کوئی انوکھی بات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے صاحبہ, ابھی ہمارے حافظ صاحب نے ادھر فرمائی جو بات, میں ٹھیک ہے اس سے پارشلی اگری کرتی ہوں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم میں بہت سارے ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جب اب اس کیس کی بات کریں, کیونکہ آج ہم اسی پہ بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, تو ایک بڑی چیز واضح نظر آتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پورا سسٹم جو ہے, چاہے وہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ہو, چاہے آپ کی ڈیموکریسی ہو, یہ بیسیکلی کیپچرڈ ہے, یہ کہیں اور کیپچرڈ ہے. یہ جو کیس ہے یہ اس کا ایکسپریشن ہے. اگر آپ 9 مئی کے واقعات کو دیکھیں اور باقی سارا کچھ چھوڑ دیں,
پولیٹیکل ورکرز کو چھوڑ دیں, خالی خواتین کی بات کریں. آپ یہ دیکھیے کہ اس کیس کے اندر آپ کو نظام اس بری طرح ایکسپوز ہوتا نظر آئے گا کہ جو آپ کا پاکستان کا سیاسی نظام ہے, جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے, وہ کہاں پہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں, وہ کس طرح چلایا جا رہا ہے. میں آپ کو صرف ضمانتوں کی حد تک دیکھوں, اگر ہم بات کریں تو آپ کو میں ایک بات بڑی واضح بتاؤں کہ عدالتیں جو ہیں ان کو سب پتہ ہے, وہ سینسٹائز بھی ہیں اور سینسٹائز ہونے کی ضرورت ہے, لیکن جہاں وہ چاہتی ہیں وہ اپنے جو اختیارات ہیں ان کو ایکسرسائز بھی کرتی ہیں. اب تو بہت آسان ہے, آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے اور عدالتیں اس کے اوپر اپنے جو اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو سکیور کرنے کے لیے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے عدالتوں کا رول رہا بھی ہے, اور جہاں پہ وہ چاہتی ہیں وہ رول ادا بھی کرتی ہیں. لیکن جب یہ کیس سامنے آتا ہے تو ایک بڑی چیز بڑی واضح ہے, وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ٹریک ڈاؤن ہے آپ کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر, ایک سیاسی جماعت کو, اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی چونکہ شمولیت ہمیں بہت زیادہ نظر آتی تھی, ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا, اور قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے لا قانونیت کو بڑھانے کے لیے. قانون کے پردے کے اندر یہ جو سارا وکٹمائز کیا جا رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا کہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ جی کوئی اور قوت کھل کے سامنے آ رہی ہے. لیکن ربیہ اس میں ایک نقطہ دیکھیے, آپ نے کہا نا کہ قانون کو استعمال, اس مطلب کہ قانون میں گیپس ہیں, قانون میں گنجائش ہے, یہ ماضی میں بھی استعمال ہوتا ہے, عام کیسز کے اندر استعمال ہوتا ہے, اس کے اندر تو وہ گیپس کو پھر کیسے فل کریں گے؟ مطلب کہ اگر فار ایگزامپل پروسیکیوٹر پیش نہیں ہوتے تو یہ پاکستان میں تو یہ کیسز 30 سال چلتے رہتے ہیں نا, تو یہ اس کا مطلب کہ انہی چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا جو کہ آپ کریکٹ نہیں کی گئی, سسٹم نے کریکٹ نہیں کی ہے. دیکھیے بات بڑی آسان ہے کہ اگر ہم ہائی کورٹ کی بات کر لیں, چھٹیوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ 6 بینچز بنے اس کیس کی ہیئرنگ کے لیے. کورٹ کے لیے کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ وہ ان کا پروسیکیوٹر کو ویٹ کرتی رہے, اگر ایک ڈیٹ پہ نہیں آئے دوسرے دن وہ کورٹ کیس رکھ کے تو اس کو ڈیسائیڈ کر دیتی. لیکن بات یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے 3 ماہ ہمیں ہو گئے ہیں, تقریباً 2.5 ماہ تو ہمیں صرف ہائی کورٹ میں ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی الارمنگ چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب دیکھیے چلان پیش نہیں کیا. اگر ان کے پاس کوئی انکریمیٹنگ ایویڈنس تھی تو چلان پیش کرتے لوگوں کو پتا چلے کہ کیا کیس ہے, ان کے خلاف کیا ایویڈنس ہے پروسیکیوشن کے پاس. پھر دوسری بات اب آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ اس کیس کے اندر جب اب چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور دوبارہ سے کیسز کی جو سماعت ہے وہ شروع ہونے کو ہے, بلکہ بہت زیادہ چانسز تھے کہ اس کے اندر کورٹ سماعت کر کے تو فیصلہ کر دیتی. اب اس چیز کو مطلب ٹیکل کرنے کے لیے پروسیکیوشن نے کیا کیا ہے کہ اسی کیس کے اندر نئی پروویژنز ایڈ کی ہیں, اور جس میں بالکل ریمانڈ دینے کا کوئی جواز نہیں, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ غیر قانونی ہے, کیونکہ کسٹوڈیل انویسٹیگیشن ہو سکتی تھی, اس کے بجائے ادھر دوبارہ ریمانڈ کیا گیا تاکہ بیلز کو مزید ڈیلے کیا جائے. تو اس کے اندر عدالتوں کا پورا اختیار ہے. وہ ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے حافظ صاحب. اب اس کیس کے حوالے سے ہم خاص طور پہ چونکہ اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں, ربیہ نے بھی اسی پر بات کی ہے. اب پروسیکیوٹر صاحب پیش نہیں ہوتے تو کیا عدالت یک طرفہ طور پہ یہ فیصلہ سنا سکتی ہے؟ دیکھیں میں ایک آپ کو چیز بتاؤں کہ کچھ چیزیں ہم جب ایکسپریس اپنی چیزوں کو کرتے ہیں تو اس کیس سے اگر ہم تھوڑا سا ایکسپینشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ جو ہے وہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ اس کیس کے جو اندر لوگ انوالو ہیں اس پہ نہیں آتا. اب یہ ہے کہ اگر اس کو اسپیسیفکلی اگر جس پیرائے کے اندر آپ نے بات کی ہے کہ ان کی جو ڈیٹینشن ہے جو کورٹ اس وقت کسٹڈی کے اندر ہے اس کو جلدی طور پہ فیصلہ آنا چاہیے. اس کے 3 ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ جن چیزوں کے اوپر جا کے انہیں فرسٹ ٹرائل کیا گیا تھا انہی پہ اوپر جا کے آپ بیل کو اپلائی کر دیتے. ایک چیز یہ اگر وہ عدالت جو ہے اس کو بیل کو گرانٹ نہیں کرتی تو اس کو ہائی کورٹ کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے. دوسرا جو اس کے اندر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ بار بار جو 173 کی رپورٹ آ رہی ہے اس کی بجائے یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ پروسیکیوشن کو کہیں کہ اپنی وہ ایویڈنس مکمل کرے اور اس کے بعد 173 کی رپورٹ لے کے آیا جائے. تو اگر اس طریقے سے اگر چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے تو چیزیں آگے بڑھ بھی سکتی ہیں. دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ چونکہ جس پرائے کے اندر آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ یہی معاملہ جو ہے وہ پاکستان کا چونکہ 2 اس کے ایسپیکٹ سے, ایک اس کا اینٹی ٹیررزم لا کا ایسپیکٹ تھا اور دوسرا اس کا ملٹری کورٹ کا ایسپیکٹ تھا. اب جو دوسرا خواتین تو ملٹری کورٹ میں نہیں وہ نہیں, میں اس کانٹیکس میں آپ کر رہا ہوں. وہ جب معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا ہوا ہے تو سپریم کورٹ نے ابھی تک اس پروسیڈنگز کے اوپر فائنل کنکلوژن نہیں نکالا جو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ایک فائنل کنکلوژن نکالتی کہ کیا پاکستان کے جو سویلینز ہیں وہ ملٹری کورٹ کے اندر آ سکتے ہیں یا نہیں ہے. اور یہ ان کی ایک ہے پاکستان کے اندر جو ججمنٹس بھی آئی ہیں سپریم کورٹ کے کہ سویلینز جو ہیں وہ انڈر اسپیشل سچویشنز کے ملٹری کورٹس کے اندر آ سکتے ہیں. تو اگر ان ساری چیزوں کو سائملٹینیسلی ایک لیگل ایکومن کے طور پہ لیا جائے تو اس کے اندر بالکل بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے اندر جس کے بھی چارج لگے اور اسپیشلی ویمن کا, اور ہماری جو 497 CRPC ہے اس کے اندر یہ اسپیشل پروویژنز بھی ایڈ کی گئی ہیں کہ جس کے اندر اگر خواتین آتی ہیں
تو ان کو آپ بیل کے اوپر جو ہے وہ گرانٹ دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں. بٹ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیس جس عدالت کے اندر چلنا ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے, پروسیکیوشن کی بھی رسپانسبلٹی ہے اس چیز کے اندر, اور تیسری رسپانسبلٹی جو اس ایکیوزڈ کے لائرز ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ان ساری چیزوں کو کسی نتیجے پہ لے کے جایا جائے اور الٹیمیٹلی جو شخص گناہگار ہے اس کو پروسیکیوشن جو اس کو سزا دے, اور جو شخص گناہگار نہیں ہے وہ زیادہ دیر تک ان جھنجٹ کے اندر یا ان چیزوں کے اندر اسے نہیں رہنا چاہیے, اور اسپیشلی خواتین.